سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو ان دونوں آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد کو بتا دیا کہ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اور کب تک عبادت کرنا ہے؟ جب تک موت نہ آ جائے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین خود کہہ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک دن، ایک رات، ایک مہینہ یا کسی چند منٹ یا چند گھڑی کو خاص کر لینا کہ اسی میں عبادت کی جائے، پورے سال کا گناہ معاف، یہ غلط ہے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک عبادت کرنی ہے جب تک موت نہ آ جائے، یعنی مرتے دم تک عبادت کرنا ہے۔ ایک رات، ایک دن، ایک مہینے عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، کام اس سے نہیں چلنے والا ہے۔ مرتے دم تک حتی الامکان عبادت کرتے رہنا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ 12 مہینوں میں سے کسی مہینے کو خاص کر کے یا کسی دن کو یا کسی رات کو 100 رکعت نماز پڑھ لینا، کسی مہینے میں زیادہ تر روزے رکھ لینا، اس کے بعد پورے سال کیا کر رہے ہیں نہیں کر رہے کچھ آتا پتہ نہیں، نہ تو نماز کا ٹھکانہ، نہ تو نوافل کا ٹھکانہ، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ سامعین کرام، جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے، اگر ہم نہیں جانے تو ہمیں جاننا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیوی ہے، وہ خود کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے، رمضان کے مہینوں کو چھوڑ کر کے، وہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی ہے، رمضان کے مہینوں کو چھوڑ کر کے جو باقی کے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے مقابلے میں شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ خود عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریے، مسلم اور بخاری شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت ہی زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اور یہ روزہ کون سا ہے؟ نوافل روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھا گیا، ریزن، اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ روزہ اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتایا کہ شعبان کے مہینے میں جو انسانوں کا، مسلمانوں کا، جتنے میں اللہ رب العالمین نے دنیا میں مخلوقات پیدا کیا، جو انسان ہے، ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اٹھایا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور میرا اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ، ریزن یہ بتایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کی طرف اٹھایا جاتا ہے، اس لیے میں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اب اس مہینے میں کسی ایک دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا، کسی ایک رات کو خاص کر کے اس میں عبادت کرنا، کیا یہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے؟ اگر قرآن و حدیث میں ثابت ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو پھر وہ بدعت ہے، ہم اسے قبول اور ایکسیپٹ نہیں کر سکتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، یعنی رات کو قیام کرتے ہیں، صرف 15ویں شعبان کی رات کو نہیں بلکہ سال کے مہینوں کے تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر راتوں میں قیام کرتے تھے، لمبی لمبی، جو نوافل تہجد جس کو جانا جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی قراتیں کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر پھول جاتا تھا۔ عائشہ پوچھتی ہے یا اللہ کے رسول آپ اتنی زیادہ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے تو اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، تو آپ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا؟ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ رب العالمین کا، اس وجہ سے میں راتوں کا اکثر حصہ قیام کرتا ہوں۔
صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کی 15ویں رات کو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کرتے ہوئے دیکھا، نہیں، جو پورے سال ہے اکثر راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد ادا کرتے تھے، لمبی لمبی قرات فرماتے تھے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک قصہ جو من گڑھت قصہ ہے، قصہ کو گھمایا گیا ہے، واقعتاً کیا ہے، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سوئے ہوئے تھے روم کے اندر، پھر جبریل علیہ السلام آئے جو وحی کا فرشتہ تھا، باہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلکی آواز میں آواز دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری بیوی جو سو رہی ہے وہ بیدار ہو جائے، وہ جاگ جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے آہستہ اٹھے، جوتا پہنے اور روم سے باہر چلے گئے، اور جبرائیل روم کے اندر بھی نہیں آ پا رہے تھے کیونکہ میاں بیوی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ادب، اس حدیث سے اگر ہم دیکھیں تو ادب کی بات ہے کہ کسی کا روم بلا جھجک بلا آواز دیے نہیں گھسنا چاہیے، داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم کو یہ بات مل جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یہ حکم دیا کہ جنت البقیع میں جا کر کے جو وہاں پہ مسلمانوں کی قبریں ہیں، مدفون ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں چل پڑے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیکن جاگ رہی تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ اللہ کے رسول آخر کہاں جا رہے ہیں، باری تو میری ہے، میرے پاس سونے کی باری ہے اور بیوی کے پاس تو کہیں نہیں جا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیچھا کرنا شروع کر دیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے جانے لگی، جا کر کے دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کر کے یہ مسلمان جو وہاں پہ مدفون ہیں، جو تدفین ہیں، جو مسلمانوں کی قبریں ہیں، جا کر کے دعا کرتے ہیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپسی ہوتے یہ بھی آ جاتی ہے، دوڑ کر کے آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے دیکھتا ہے کہ اس کا سانس پھول رہا ہے، عائشہ سے پوچھتا ہے کہ عائشہ تو کہاں گئی تھی، تیرا سانس پھول رہا ہے، وہ نہیں بول پا رہی ہے، تو پھر وہ بول دیتی ہے کہ اگر تو نہیں بولے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تو نہیں بولے گی تو میں اس ذات سے پوچھ لوں گا، دعا کروں گا جو باریک بین اور ساری چیزوں کو جانتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہے اللہ کے رسول مجھے ڈر تھا کہ کہیں آپ دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے کو دبایا، عائشہ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف محسوس ہوئی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اللہ کے رسول کے اوپر بدگمانی کر رہی ہے، تیرے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، ایسی بات ہے تو تجھے دیکھ ہی لیا کہ میں وہاں پہ گیا۔ تو یہ جو روایت ہے یہ اصل میں 15ویں شعبان کی نہیں ہے، بلکہ شعبان کے مہینے کی یہ قصہ ہے ہی نہیں۔ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گئے تھے رات کے حصے میں، وہاں کے جو مدفون مسلمان ہیں ان کے لیے دعا کیے تھے، لیکن شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو روایت ہے یہ موضوع ہے، من گڑھت ہے، یہ ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ یہ قصہ تو صحیح ہے لیکن شعبان کے مہینے میں نہیں ہے بلکہ دوسرے مہینے میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ بدعتی لوگ اس روایت کو یہ کہا ہے کہ یہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی ہے، اسی لیے کچھ لوگ جاتے ہیں قبرستان میں جا کر کے چراگاہ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، وہاں پر جا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، جو کہ بالکل سراسر بدعت ہے۔ اگر آپ ذرا سوچئے کہ دین اسلام یہ کسی کا نہیں ہے، دین اسلام یہ کسی مولوی ملا کا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنی باتوں کو چھپا کر کے رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا گردن نہیں پکڑے گا اس مولوی کا کہ تم نے غلط بتایا تھا۔ قرآن جو کہتا ہے، حدیث جو کہتی ہے وہ مانیے، اگر حدیث ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو مانتا ہے کہ اسی روایت ہے جو شعبان کی 15ویں تاریخ کی ہے تو یہ بالکل ضعیف ہے، غلط بات ہے۔ اور شعبان کی جو 15ویں رات ہے اس کی بابرکت
اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگر کوئی 100 رکعت اس رات کو نماز پڑھے گا تو اس کے 1 سال گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، 20 حج اس کے نام پہ لکھ دیا جائے گا، 20 سال کا مقبول روزہ اس کے نام پر رکھ دیا جائے گا، صرف 100 رکعت نماز پڑھنے سے کیسے ہو سکتا؟ نہیں، یہ ضعیف حدیث ہے، موضوع ہے اور غلط ہے۔ اس کو کیسے ثابت کیا؟ قرآن میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے قرآن مجید کو بابرکت والی رات میں نازل کیا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بالکل قرآن کی حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کو بابرکت والی رات میں نازل فرمایا، فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اس رات میں جو بڑے بڑے معاملات ہیں تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی فیصلہ کیا جاتا ہے آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ بدعتی ہے، جو شب برات مناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ رات برات کی رات ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ مبارک رات 15ویں شعبان کی رات ہے، جو قرآن نازل ہوئی جس رات کو 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اچھا، قرآن کی دوسری آیت کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، خود قرآن کہتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، تو شعبان کا 15ویں رات کیسے ہو گیا؟ جو کہتے ہیں کہ مبارک رات ہے اور اس مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا گیا جو کہ 15ویں شعبان ہے، تو قرآن کی دوسری آیت کو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن کی جو دوسری آیت ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، اور اس مہینے میں کس رات نازل کیا گیا؟ اما پارہ کے اندر دیکھیے، جو قرآن مجید کی 30ویں پارہ ہے، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْر میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، تو بابرکت والی رات کون سی ہوئی؟ لَيْلَةُ الْقَدْر کی رات، جو 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات میں سے کوئی ایک رات ہے جو لَيْلَةُ الْقَدْر کا رات ہے، رمضان المبارک کا آخری عشرہ کا، اس رات میں نازل ہوئی۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبارک رات سے مراد 15ویں شعبان کا رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوئی، قرآن کی دوسری آیتوں میں ان کا جواب موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو مبارک رات ہے جس میں قرآن نازل ہوئی، جس میں معاملات 1 سال اگلے معاملات کا فیصلہ کیا جاتا، تقدیریں لکھی جاتی ہے، وہ شب قدر کا رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ 15ویں شعبان کی رات کو قرآن مجید نازل ہوئی، اس دن تقدیریں لکھی جاتی ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ بالکل ضعیف ہے اور غلط ہے، یہ خود قرآن کہتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں شعبان کے مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ ہاں، ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی، بالکل صحیح حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، جو شعبان کی 15ویں تاریخ ہے اس رات کو اللہ تبارک و تعالی جو آخری حصہ ہے آسمانی دنیا پر آ کر کے کہتا ہے کہ کوئی مسلمان ہے جو مجھ سے دعا کرے، گناہوں کو معاف کروائے، میں ساری گناہوں کو معاف کر دوں گا، جو چیز مانگے گا ساری چیزیں میں اس کو دے دوں گا۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کے جو دل میں حسد، کینہ، دشمنی اور کفریہ کام کرتا ہے، شرکی اعمال کرتا ہے، ان مسلمانوں کو چھوڑ کر کے اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کے جو رات ہے وہ اس رات سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ تو کیا اس رات کوئی خاص عبادات ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے؟ کوئی خاص کام ہے جو 15ویں شعبان کو ہم اسی دن کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ڈھونڈنا پڑے گا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان لوگوں نے کچھ کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر 15ویں شعبان کی رات کو کچھ کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تھا تو ہم نہیں کر سکتے، وہ بدعت ہو جائے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات کو خاص طور پر کوئی ویسا عمل نہیں کرتے تھے جو دیگر ایام سے الگ ہوتے تھے۔
کوئی خاص عمل نہیں ثابت ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں تہجد زیادہ سے زیادہ ادا کیا کرتے تھے. قیام اللیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دلچسپی دکھاتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شعبان کے مہینے میں زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے. اب خاص کر لینا کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، شعبان کی 15ویں تاریخ کو رات میں کوئی خاص عبادت کیا جائے، یہ غلط ہے. بلکہ جس دن سے چاند نکلا اس دن سے لے کر کے جب تک شعبان کا مہینہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی طاقت دے روزہ رکھی جائے. 10 5 15 جتنا رکھ سکتے ہیں روزے رکھی جائے، اس دن عبادتیں کی جائے. یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ رب العالمین کے پاس جو اعمال اٹھایا جاتا ہے اس مہینے میں دیکھ کر کے خوش ہوگا. ایک اور حدیث ہے جو عام حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کے دن کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا میں آ کر کے بھی اسی طرح کا اعلان کرتا ہے کہ میں سارے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے گناہ کی معافی مرمائے. ہر سوموار کی رات کو اور ہر جمعرات کی رات کو، یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو کیا ہم ہر سوموار اور ہر جمعرات کو کوئی خاص عبادت کریں؟ نہیں. اسی طرح سے 15ویں شعبان کو بھی یہ حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ کر کے سارے گناہوں کو معاف کرواتا ہے. اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ کر کے اعلان کرتا ہے کہ مجھ سے گناہوں کا معافی کروا لو، توبہ استغفار کرو، یقینی طور پر میں معاف کروا دوں گا. اور یہ فجر تک جاری رہتا ہے. لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ دین اسلام کو ہم ٹھیک ٹھاک طریقے سے سمجھیں سنیں. دین کسی کا نہیں ہے کہ وہ اپنے حساب سے بتائے گا. اگر اپنے حساب سے بتاتا ہے تو معاذ اللہ قیامت کے دن وہ پھنسے گا. رب العالمین اس کے گردن کو پکڑے گا کہ تو نے دین کو اپنے حساب سے بتایا، جیسا چاہا ویسا کیا. ایک حدیث سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر جب لوگ پیاسے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، دونوں ہاتھ سے پانی پلا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو لایا جائے گا، پھر ان لوگوں کو ہٹا دیا جائے گا لائن سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا کہ کیا بات ہے؟ تو میرے امتی ہے، میرے امتی ہے، میں اس کو پہچانتا ہوں، کیوں ہٹا دیا گیا؟ پھر جواب دیا جائے گا اللہ کے رسول، ان لوگوں نے آپ کے دین کو اپنے حساب سے پیش کیا تھا، جیسا چاہتا ویسا بتایا تھا، جو جس حساب سے چاہتا اس پر عمل کیا تھا، غلط کو صحیح، صحیح کو غلط، یعنی بدعات پر عمل کیا تھا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بدعتی لوگ ہوں گے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت نہیں ہے، اس پر عمل کریں گے گرچہ وہ اچھا عمل ہے، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. کیا وہ حدیث ہم نہیں جانتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہا ایک شخص میں پوری زندگی روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا میں پوری رات قیام کروں گا. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ رک جاؤ، خبردار، تم لوگ جہنم میں جاؤ گے. نیکی کا کام کرو گے لیکن جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ مجھ سے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو. میں دیکھو شادی بھی کیا، میں روزہ بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جو آنکھوں کا حق ہے، نیند میں لیتا ہوں، نیند بھی پوری کرتا ہوں، اور میں عبادت بھی کرتا ہوں، تہجد بھی کرتا ہوں. لہٰذا اتنا ہی کرو جتنا دین اسلام میں ثابت ہے، نہ کہ ان سے بڑھنے کی کوشش کرو. اگر کیا جائے تو کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہ چیز جہنم میں لے جانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام کا صحیح علم حاصل فرما. آمین.